اب جناب جب حج کی جو رجسٹریشن ہے اس کی طرف ہم آگے آتے ہیں تو حج کی رجسٹریشن کے لیے جو ہمارا لنک ہے، جو ہمارا نیا پورٹل جو پاکستانی وزارت مذہبی امور اور پاکستانی فیڈرل منسٹری آف آئی ٹی نے مل کر اس سال بنایا ہے، وہ ہے hajj.mora.gov.pk hajj.mora.gov.pk۔ تو آپ اپنے موبائل میں، اپنے کمپیوٹر میں، اپنے لیپ ٹاپ میں یہ لنک کھولیں گے تو نیا والا پورٹل کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب جیسے ہی نیا والا پورٹل آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں لاگ ان کا آپشن آئے گا اور اس میں سائن اپ کا آپشن آئے گا۔ کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم اس پورٹل میں آ رہے ہیں تو آپ کو سائن اپ کے آپشن میں جانا ہوگا۔ سائن اپ کے آپشن میں جب آپ جائیں گے تو سائن اپ کے آپشن کے اندر آپ کو آپ کا مکمل نام، آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر، آپ کا ای میل ایڈریس جو ایکٹیو ہو، آپ کا وہ موبائل نمبر جو آپ کی سم پر رجسٹرڈ ہو اور پورٹ نہیں کیا ہوا ہو، یعنی کہ اگر آپ کا یو فون کی سم تھی 0333 کی تو بعد میں وہ یو فون ہی ہو، اس کو آپ نے زونگ یا موبیلنگ میں کنورٹ نہیں کیا ہو، اور اس کے بعد کوئی خفیہ پاسورڈ جو آپ اس پورٹل کا بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے پاس لکھ کے پہلے سے رکھ لیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پاسورڈ کم سے کم 8 کریکٹر کا بنائیں۔ پاسورڈ میں اسمال لیٹر، کیپٹل لیٹر دونوں کی کمبینیشن ہونی چاہیے، گنتی کی کمبینیشن، نومیرک کمبینیشن بھی ہونی چاہیے، اور کم سے کم 1 یا 2 اسپیشل کریکٹر بھی ہونے چاہیے اس کے اندر۔ اس سے آپ کا پاسورڈ سیکیور رہے گا اور کوئی بھی شخص آپ کے پاسورڈ کو ہیک نہیں کر سکے گا۔ تو جب آپ کی پورا کا پورا فارم فل کر لیں گے تو فارم فل کرنے کے بعد آپ اس کو سائن اپ کا بٹن دبا دیجئے۔ جیسے ہی آپ سائن اپ کا بٹن دبائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ آپ کو آپ کے پورٹل میں لے جائے گا۔ آپ کے پورٹل میں آپ دیکھیں گے تو اس ٹائم کیونکہ آپ نے فرسٹ ٹائم سائن اپ کیا تو یہ خالی نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں یہ الٹے ہاتھ پہ جو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ کے موبائل کے اندر، اس کو آپ کھولیں گے تو یہ لیفٹ مینیو کھل جائے گا۔ لیفٹ مینیو میں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، ایک ہے نیو اپلیکیشن، ایک ہے مائی اپلیکیشن، ایک ہے پروفائل۔ اگر آپ پروفائل میں جائیں گے تو وہاں پر آپ نے جو اپنا پروفائل ابھی بھی بنایا تھا جس میں آپ نے اپنا نام، CNIC نمبر، ای میل ایڈریس، سیل نمبر لکھا تھا وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا تو آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر شناختی کارڈ نمبر لکھنے میں یا ای میل ایڈریس لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو یہاں سے درست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ میں آپ اپنا پاسورڈ لکھیں گے تو وہ آپ کا پاسورڈ چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ سبمٹ چینجز کریں گے تو یہ آپ کا پروفائل اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم دوبارہ وہی 3 ڈاٹ جو الٹے ہاتھ پہ لیفٹ اسکرین پہ ہیں ہمارے پاس، ٹاپ لیفٹ کارنر پہ اسکرین کے، اس پہ ہم کلک کریں گے تو لیفٹ مینیو کھل جائے گا۔ اب جب لیفٹ مینیو کھلے گا تو اب ہم آئیں گے نیو اپلیکیشن کے اندر۔ یہ نیو اپلیکیشن کے ذریعے سے ہم اپنے حج کی رجسٹریشن فارم بھرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ نیو اپلیکیشن میں آئیں گے تو یہ ایک تھوڑا سا طویل فارم ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ سلیکٹ کریں گے کہ پلیس آف ڈپارچر، کس ایئرپورٹ سے آپ حج کے لیے سفر کریں گے۔ اس میں وہ تمام ایئرپورٹس لسٹڈ ہیں جن کے ذریعے سے حج کی فلائٹیں جائیں گی، تو آپ اس میں سے کوئی سا بھی ایئرپورٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مطلوبہ ایئرپورٹ اس میں شامل نہیں ہو تو جو بھی قریب ترین ایئرپورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد پیکیج آپ سلیکٹ کیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لانگ یا شارٹ۔ یہ انفارمیشن آپ بعد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں مثال کے طور پر پہلے میں نے فارم بھرا تھا کراچی سے لیکن اب میں اسلام آباد سے ٹریول کرنا چاہتا ہوں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پہلے لانگ کیا تھا اب میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایسا بھی جب آپ حج کا پیسے دیں گے، جس ٹائم حج کا اپلیکیشن فارم بھریں گے اس ٹائم ہو سکتا ہے۔ یہ رجسٹریشن فارم ہے، یہ اپلیکیشن فارم نہیں ہے۔ رجسٹریشن فارم میں چینجنگ ہو سکتی ہے، اپلیکیشن فارم میں چینجنگ ہونا مشکل ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا گروپ سائز۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے لوگ حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اکیلے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 1 سلیکٹ کر لیجئے۔ آپ مثال کے طور پر میاں بیوی 2 شخص سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ 2 سلیکٹ کر لیجئے۔ اگر آپ ایک فیملی ہیں، 4 یا 5 لوگ ہیں تو آپ یہاں پہ 4 یا 5 کا آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر سرکاری حج اسکیم میں سفر کرنے کے خواہش مند ہیں یا پرائیویٹ، اور اس کے بعد آگے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کون سے سال میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہم 2027 کی رجسٹریشن کر رہے ہیں تو 2027 سلیکٹ کر لیں گے۔ اس سے آگے ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کا فقہ کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی فقہ حنفیہ کے ہیں اگر کوئی اثنا عشری فقہ کے ہیں تو ان کو ان کے مطابق سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ تو اگر آپ یہاں سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو جب آپ حج کا فارم بھریں گے تو آپ کو وہاں پہ منی میں، عرفہ میں آپ کے حساب سے سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ اب اس کے بعد نیچے پرسنل انفارمیشن، یہ ذاتی معلومات سے آپ کا حج کا فارم شروع ہو رہا ہے۔ یہ بالکل سمپل ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، آپ کا سر نیم اور گیون نیم کیا ہے، یہ میں نے پہلے بھی گروپس کے اندر ہم بات چلا چکے ہیں کہ جب آپ پاسپورٹ بنائیں تو میک شور کریں کہ گیون نیم اور سر نیم دونوں خانے آپ کے بھرے ہوئے ہوں۔ اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا ہے تو آپ اپنے نام کو 2 حصوں میں توڑ کے گیون نیم اور سر نیم کے خانے میں ڈال دیجئے۔
اس کے بعد فادر نیم یا ہسبینڈ نیم کے خانے کے اندر اپنا، اگر آپ خاتون ہیں شادی شدہ ہیں تو اپنا ہسبینڈ نیم رکھ دیجیے جو آپ کے شناختی کارڈ پہ یا آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پہ فادر نیم لکھا ہوا ہے تو آپ فادر نیم لکھ دیجیے۔ اپنی ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر لیجیے۔ یہاں پر ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنے کے بعد آگے آپ کے پاس جو آپشن آئیں گے اس کے اندر آپ کے پاس آپ کی ایج یہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا۔ آپ کی جینڈر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، آپ کا شادی ازدواجی حیثیت آپ کی کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، تعلیمی قابلیت آپ کی کیا ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتانی ہوگی۔ اور تعلیمی قابلیت سے جب ہم آگے چلیں گے تو اس کے بعد آپ کا وہ موبائل نمبر جو آپ کی سم پر رجسٹرڈ ہو اور پورٹ نہیں کیا ہوا ہو، اس چیز کا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ جب آپ نے سم خریدی تھی تو مثال کے طور پر وہ یو فون سے تھی اور بعد میں اگر آپ نے اس کو زونگ یا جاز میں کنورٹ کر لیا تو وہ نمبر استعمال نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا وہ ایکٹیو ای میل ایڈریس دیجیے جس کے اوپر کمیونیکیشن ہو تو آپ تک آتی رہے۔ اس کے بعد اپنا مکمل رہائشی پتہ لکھ دیجیے جو آپ کے شناختی کارڈ کے حساب سے لکھا ہوا ہو، اور اگر آپ کا موجودہ پتہ سیم ہے تو سیم ایز ریزیڈینشیل کر دیں، اگر آپ کا الگ ہے تو آپ اپنا الگ پتہ لکھ دیجیے۔ یہاں پر اپنا صوبہ سلیکٹ کریں، آپ کی صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ کیا ہے وہ سلیکٹ کیجیے، ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیل کیا ہے وہ سلیکٹ کیجیے۔ اس کے بعد نیچے آپ کے پاس آپشن آئے گا کہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ کی فرنٹ سامنے والی سائڈ کی تصویر آپ نے اپنے موبائل کے کیمرے سے کھینچ کے اور سسٹم میں اپلوڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد اس میں آپشن آئے گا کہ شناختی کارڈ کی پیچھے والی سائڈ کی تصویر آپ نے کھینچ کے سسٹم میں اپلوڈ کرنی ہے۔ جب یہ دونوں کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گا کہ آپ اپنے چہرے کی تصویر کھینچ کے سسٹم میں اپلوڈ کریں گے۔ آپ میک شور کیجئے گا کہ آپ کے پیچھے وائٹ یا پلین بیک گراؤنڈ ہو، پردہ یا ٹیکسچر نہیں ہو، روشنی اچھی طرح واضح ہو اور آپ کا چہرہ تصویر میں بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا ہو۔ کسی قسم کا چشمہ یا ٹوپی آپ نے نہیں پہنی ہوئی ہو۔ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ میک شور کیجئے گا کہ جیسا مکمل حجاب کی طرح ہم اپنا دوپٹہ لپیٹتے ہیں اس طرح مکمل آپ نے دوپٹہ لپیٹا ہوا ہو، اور اس کے حساب سے آپ تصویر کھینچ کے سسٹم میں اپلوڈ کر دیں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک میسیج آ جائے گا حج پی ڈی رجسٹریشن سبمٹڈ، اور اس کے آگے آپ کا حج آئی ڈی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے بھی رکھ لیجئے، اور یہاں پہ سسٹم کے اندر آپ کا یہ ریکارڈ رہے گا تو آپ دوبارہ اس کو گیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کی پوری انفارمیشن آ رہی ہوگی، اس کو آپ اسکرول رائٹ کریں گے، پکڑ کے آپ اس کو سیدھے ہاتھ پہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو الگ الگ اس میں آپشنز نظر آئیں گے۔ ان آپشن کے اندر اسٹیٹس آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس سبمٹڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنی انفارمیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شو کے آپشن پہ آ جائیں گے تو آپ کو انفارمیشن نظر آ جائے گی۔ اگر آپ اپنی انفارمیشن کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں ایڈٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 دفعہ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اپنا گروپ لیڈر چینج کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پہلے آپ نے اپنے والد کو گروپ لیڈر بنایا تھا، بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ میں خود گروپ لیڈر بن جاؤں، والد ایجڈ ہیں اور میں خود سارے معاملات کو سنبھالوں گا، تو آپ گروپ لیڈر چینج کر کے خود کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ خود ہی گروپ لیڈر ہوں گے۔ اس کے بعد جب آپ اپنی شو انفارمیشن میں آئیں گے تو آپ کو وہاں پہ گروپ کی ساری انفارمیشن آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایڈٹ کا آپشن بھی آ رہا ہوگا اور پرنٹ کا آپشن بھی آ رہا ہوگا۔ ایڈٹ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ اس ساری انفارمیشن کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور آپ نیچے جائیں گے تو نیچے آپ کو اس کے اندر ہی جتنے بھی ممبرز ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے، ان کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے آگے بھی ایڈٹ کا آپشن ہے۔ جیسے ہی آپ ایڈٹ کا بٹن دبائیں گے تو وہی ساری انفارمیشن جو آپ نے لکھی تھیں وہ ساری نظر آ جائیں گی، اس کو آپ اپنی مرضی سے ایڈٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں۔ اگر تصویر دوبارہ اپلوڈ کرنی ہے تو تصویر دوبارہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ دوبارہ پیچھے آئیے اور پرنٹ کا بٹن دبا دیجئے۔ جب آپ پرنٹ کا بٹن دبائیں گے تو جیسے ہی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے اس طریقے سے آپ کو اپنا حج کا ایک فارم نظر آئے گا۔ اس کے پورے فارم کی PDF بنا کے اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس پرنٹ کا کوئی آپشن پرنٹر موجود ہے تو پرنٹ کر لیجئے، ورنہ موبائل میں PDF بنا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو گئی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے جو آپ کے رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانے میں آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔